بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی عدالت نے میرے کپتان عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے ہی جیل میں کہتے ہیں کہ ان کا قیدی نمبر 804 ہے، وہ جیل میں مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی گرفتاری کی اجازت جو انسداد دہشت گردی نے عدالت نے دی ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حکومت نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہ اگر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے تو ان کی گرفتاری جناح ہاؤس میں کیس میں ڈال دی جائے گی، وہ باہر نہیں آ سکے گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اپنی ایک بڑی غلطی کی وجہ سے بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ منیر نیازی نے ہی کہا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی بڑے ظالم سن، کچھ آپ مرن دا بھی شوق سی۔ تو عمران خان صاحب کو جو غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ وہ فوج پر کاٹھی ڈال لیں گے اور 9 مئی کا جو حملہ ہے اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آ جائے گا اور پھر اس ملک میں عمران خان کی حکومت ایک بار پھر بحال ہو جائے گی، اور پھر جنرل فیض حمید اور ان کے ٹولے کے لوگ، دوسرے لوگ پھر ان کے ایک بار پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ فوج سے ٹکرا جائیں۔ دراصل وہ عمران خان کے دوست نہیں تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق تھا ان کو راہ راست پہ لے جانے کے بجائے ان کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا جس پہ سیاسی حلقوں میں تو ان کے کارکن واہ واہ کریں، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں عمران خان پہاڑ کی بلندی سے نیچے پاتال میں گر گیا اور ٹانگ، ہاتھ پاؤں سب سمجھے ٹوٹ ہی گئے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے وہ بے بس ہو گئے ہیں۔ یہ سیاسی بڑی غلطی، اس کی سزا وہ کئی سال تک بھگتیں گے، ممکن اس وقت تک پولیٹیکل سینیریو تبدیل ہو جائے، لیکن عمران خان کے لیے اب دوبارہ اقتدار میں آنا اور سیاسی لحاظ سے سروائیو کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ عمران خان کے خلاف 140 سے زیادہ مقدمات ہیں، خود وہ تسلیم کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں 200 مقدمات ہیں، لیکن جس مقدمے میں رہائی کی امکانات نظر آ رہے ہوں گے، حکومت اگلے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالے گی، اور اس دوران تک اگر توشہ خانہ کیس واپس پھر لوور کورٹ میں گیا تو ممکن ہے کہ وہاں سے جب فیصلہ آ جائے تو پھر اس کا عمران خان کا پھر بھی پرو ایکٹیو تعاقب جاری رہے گا۔ عمران خان کی گرفتاری ہی اصل میں پی ٹی آئی کا مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اگر عمران خان گرفتار نہیں ہوتے، سڑکوں میں پھرتے ہیں، کال دیتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، تو پھر تو ان کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی، بڑھے گی۔ اب تو چیف جسٹس بھی ان کے بارے میں بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو تشویش ہے جسٹس صاحب کی طرف سے، یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب تک جو انصاف ملا ہے عمران خان کو، وہ انصافی ججوں کی وجہ سے ملا ہے، اور ان ججوں کے طرز عمل سے ملا ہے۔
وہ تو ایسا لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کے دروازہ ہو یا کورٹ اندر ہو، جج ان کے لیے عمران خان کی اپیل، پٹیشن، درخواست کو وصول کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جج اتنے سیاسی ہو جائیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ کاش کہ یہ انصاف نواز شریف کو بھی ملتا۔ نواز شریف کو تو انصاف نہیں ملا، ان کو جیل بھجوا کے چھوڑا انہوں نے، اور پھر ان کی صحت اتنی خراب ہوئی کہ ان کو بیرون ملک جانا پڑا۔ اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ چلے جائیں گھروں میں تو پھر وہ آئیں اور پاکستان میں کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ چلیے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ خان صاحب پاکستان کی سیاست کا قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ کاش وہ 9 مئی کی غلطی نہ کرتے تو مجھے نہیں نظر آتا تھا کہ ان کو اتنی جلدی سیاست لحاظ سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرد آن بنتے ہیں یا پھر رات کے اندھیرے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودہ بازی کر کے رہائی کرتے ہیں اور توبہ طائب کر کے سیاست سے توبہ طائب ہو کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔